جزاک اللہ خیرن. تمام حضرات کے میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آخر تک رہے اور جتنے بھی اسپیکرز آئے امید ہے کہ بہت سی امپورٹنٹ باتیں آپ لوگوں کو معلوم چلی ہوں گی. اسی کو تھوڑا اور آسان کرنے کے لیے میں یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک چیز شیئر کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ یہ نظر آ رہی ہوگی. یہ ilmfeed.com سے اسے لیا گیا ہے. اس میں انہوں نے پریکٹیکل اسٹیپس لکھ دیے ہیں کہ کس طریقے سے آپ قرآن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں پورے رمضان میں. فار ایگزامپل پورے قرآن میں کسی کو ایک مکمل کرنا ہے تو وہ 5 نمازوں میں پہلے یا بعد میں اپنی کنوینئنس کے حساب سے 4 پیج اگر پڑھے تو اس طریقے سے پورے مہینے اگر وہ اپنا معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ہر فرض نماز سے پہلے اپنی کنوینئنس کے حساب سے 4 پیج میں پڑھوں گا تو اس طریقے سے ہوگا کیا. یہ ہوگا کہ آپ روزانہ ایک پارہ مکمل کر لیں گے. اور 4 پیج پڑھنا جو ہے جی ہاں 15 لائن والے مصحف کے حساب سے کریں گے تو اسی کے حساب سے ہے یہ حفظ والا جو مصحف ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے. جو قرآن نہیں پڑھنے کا بھی عادی ہے یعنی قرآن پڑھنے کا عادی نہیں ہے وہ بھی 4 پیج تو ایک بیٹھک میں آرام سے پڑھ سکتا ہے. کوئی یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور اٹک اٹک کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زندگی بھر اٹک اٹک کے ہی پڑھیں. آپ اگر اٹک کے پڑھتے ہیں تو بغیر اٹکے پڑھنا سیکھتے رہنا ہے. اور سیکھنے کے درمیان جو پروسیس ہے اس پروسیس کے درمیان اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں اور آپ ابھی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی تو پھر جو ہے آپ کو یہ ثواب ملے گا جو مولانا نے بیان کیا. اس کے بعد جو 2 مکمل کرنا چاہتا ہے جو اٹک اٹک کے نہیں بلکہ اور اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ روزانہ 8 جو ہے صفحات ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کے پہلے پڑھنے کی کوشش کرے. اس طریقے سے روزانہ 2 جز آپ کمپلیٹ کر لیں گے اور 15 دن میں ایک قرآن مکمل ہوگا. پھر اس کے اگلے 15 دن میں دوسرا قرآن مکمل ہو جائے گا. اور کوئی اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو ہر نماز سے پہلے 12 صفحات پڑھیں. اور 12 صفحات پڑھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. خصوصاً جو قرآن پورے سال پڑھنے کے عادی ہیں وہ تو آرام سے مطلب 10 سے 20 منٹ کے اندر اندر جو ہے آپ 12 صفحات پڑھ سکتے ہیں امپورٹنٹ تجوید کا خیال رکھتے ہوئے. کوئی اور زیادہ کرنا چاہتا ہے 4 کمپلیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ 16 صفحات پڑھے. یعنی ہر نماز سے پہلے ایک پارہ ہر نماز سے پہلے یا بعد ایک پارہ بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو صرف 16 پیج پڑھنا ہے. ایک بیٹھک میں صرف 16 پیج 20 صفحات میں جو ہے ایک پارہ ایک جز ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ جو ہے آپ رمضان میں 4 کمپلیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے سوال کیا کہ بغیر آواز کے پڑھنا کیسا ہے. بغیر آواز کے بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ تلاوت کہتے ہیں جس میں آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوں. اب اگر بغیر آواز کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پڑھنا تو وہ تلاوت نہیں ہے. تلاوت میں کم از کم ہونٹ اور زبان آپ کے ہلنے چاہیے چاہے آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں یا آہستہ پڑھ رہے ہوں. تو یہ ایک طریقہ انشاءاللہ اس ایمیج کو گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. بعض لوگوں نے چند سوالات کیے ہیں. ہر ایک سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اور جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو سوالات کیے گئے ہیں اس کا جواب ڈاکٹر مشارین سعید نے میسج باکس میں کمنٹ کی جگہ پہ دیا ہے. جنہوں نے کیا اسے دیکھ لیں. اب کسی نے سوال کیا ہے کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتائیے کہ اکیڈمک اسٹڈیز اور قرآن کے درمیان جو ہے وہ کس طریقے سے ان ایشوز کو جو ایڈریس کریں اور فالو کریں اور بیلنس کریں. شاید یہ کی مراد ہے ان کی. تو دیکھیں ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی جو اکیڈمک اسٹڈیز ہیں کالج میں ہو اسکول میں ہو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن ان چیزوں کو حل کرنے کا مقصد کیا یعنی طریقہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دن بھر کے روٹین کو منظم کریں اور اسے لکھ لیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے اور پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لکھ لیں اور اس روٹین میں یہ خیال رکھیں جو زیادہ اہم چیز ہے اس دن کے اعتبار سے اس کو آپ پہلے رکھیں. لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انہی کاموں کو اگر آپ ایک دن دیکھیں آپ آج رات میں کل کی روٹین بنا لیں. فار ایگزامپل کل مجھے پہلے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے وہ کریں. پھر اس کے کم امپورٹنٹ جو اسے لکھ لیں. آپ اسے ترتیب دے دیں. صبح اٹھیں اور جو آپ نے رات میں لکھا ہے اس کے حساب سے کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ بھی سارے کام بھی ہو گئے اور دن میں وقت بھی بچ گیا. کیوں؟ کیونکہ اب تک ہم ترتیب سے آرگنائزڈ وے میں نہیں کرتے آ رہے تھے. اگر ہم آرگنائزڈ وے میں کریں گے تو ساری چیزیں حل ہوں گی. اور اب جیسے رمضان ہے تو رمضان میں روزہ تو ہر حال میں رکھنا ہے, افطار تو ہر حال میں کرنا ہے, سحری تو ہر حال میں کرنی ہے, اور پھر تراویح ہر حال میں پڑھنا ہے, تہجد اور قیام اللیل کرنا ہے. تو اس کے لیے ٹائم آپ کو الگ رکھنا ہے. پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کو کر کے کتنے ٹائم میرے پاس بچ رہے ہیں. اب اس ٹائم میں آپ کو نیند بھی پوری کرنی ہے اور جو دیگر دنیاوی کام ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اب اس کو آپ مرتب کیجئے, جو زیادہ اہم ہو اس کو پہلے ذکر کریں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ایڈکشن کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے موبائل کو مانیٹر کریں, دیکھیں کہ آپ دن بھر میں کتنا وقت لگاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں ہر تقریباً سبھی اس میں مبتلا ہیں سوشل میڈیا کے ایڈکشن میں, بلکہ موبائل کے ایڈکشن میں. نیند بھی آ رہی ہوتی ہے پھر بھی چلائے جا رہے ہوتے ہیں. بس ایک ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں. نیند آ رہی ہے سو سکتے ہیں لیکن پھر بھی موبائل چلا رہے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب آپ کو سونا ہو, آپ نے عزم کیا ہے مجھے 11 بجے سونا ہے 12 بجے سونا ہے, تو 1 سے 1.5 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے آپ موبائل کو بند کر کے سائڈ میں رکھ دیں, الماری میں ڈال دیں. ٹینشن نہ لیں کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب آپ کو اگلے دن دیکھنا ہے, دن بھر کا آپ کا روٹین پورا. اب جب آپ نے 1-1.5 گھنٹہ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے تو خود بخود آپ کو 1-1.5 گھنٹے میں اچھی نیند آنے لگے گی. اس طریقے سے اپنے آپ کو آپ سوشل میڈیا سے دور یعنی لمٹ میں رکھ سکتے ہیں. دوسری چیز, یہ تو خصوصاً رات کے وقت ہوا, دوسری چیز اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں لگائیے.
فضول بیٹھے نہ رہیے. فضول بیٹھیں گے تو ان چیزوں میں زیادہ رہیں گے. جو فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ رہتا ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنے کا. تراویح 8 یا 20 اس کے متعلق میں نے شروع میں بیان کر دیا. دعا میں یاد رکھیے, آپ بھی یاد رکھیے. ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا ہول ریسیٹیشن آف قرآن, یہ ابھی میں نے ٹیمپلیٹ کے ذریعے جو ہے دکھا دیا ہے. اعتکاف کے بارے میں بتائیے, آخر 10 دن کا اعتکاف کے ریلیٹڈ کل ہے ٹاپک, ٹھیک ہے. تو وہ جناب مولانا انیس ندوی صاحب ہیں, بہت اچھے اسپیکر ہیں ماشاءاللہ, اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں, وہ آئیں گے. اور کل جو ہے ایک دوسرا ٹاپک اسپرٹ آف روزہ اینڈ اسپرٹ آف قیام, اسپرٹ آف سیام, سیام کہتے ہیں فاسٹنگ کو, قیام کہتے ہیں نائٹ پریئرز کو. تو اس کی روح کیا ہے, اس کا اسپرٹ کیا ہے, اسے جاننا ہے ہمیں. صرف رسم نہیں ہے روزہ, صرف تراویح اٹھا بیٹھی نہیں ہے, صرف چند سجدوں اور رکوع کا نام نہیں ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے ایک روح ہے. اسلامی عبادات میں ایک روح ہوتی ہے, اسے سمجھنا ہے, جس کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کل مولانا حسن عمار ندوی حافظ اللہ بھی رہیں گے. وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اسپیکر ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, فیمیل اسپیشل ہے, جو ہے بیلنسنگ بٹوین کچن اینڈ عبادت. کچن اور عبادت کے درمیان ہم بیلنسنگ کس طریقے سے کریں, اس کے لیے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں چائلڈ سائیکولوجی میں, اور بہت ہی فیمس اسپیکر ہیں, ڈاکٹر خان مبشرہ کے نام سے ہیں. وہ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گی, اور امید کرتا ہوں کہ کل کا دن آج کے مقابلے میں اور زیادہ مفید ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ایک نے پوچھا ہے کہ شو آف کی اگر نیت ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے, فوراً استغفار پڑھیں. جی ہاں, فوراً استغفار پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اور اپنی نیت کو اسی وقت درست کریں. اگر اچھا کام کرنے جا رہے ہوں تو اس کی وجہ سے کام کو نہ روکیں. تو اوقات شیطان یہ کہتے ہیں بھائی تمہاری نیت تو ابتدا میں اچھی نہیں تھی, چھوڑ دو یہ کام مت کرو. نہیں, فوراً نیت کو صحیح کریں, وہ کام ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. کیا مکمل زکوٰۃ رمضان میں ادا نہ کر سکے تو کیا پکڑ ہوگی؟ دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ جب آپ پر ادائیگی اس کی واجب ہو جائے گی, چاہے محرم میں ہو, سفر میں ہو, ربیع الاول میں ہو, یا رمضان میں ہو, یا غیر رمضان میں ہو, آپ کو اسی وقت نکالنا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک چل پڑا ہے کہ چونکہ رمضان میں زیادہ صدقات کی زیادہ فضیلت ہے اور نیکیوں کی کا ثواب زیادہ ملتا ہے, اس لیے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں, جو کہ اچھی چیزیں نکال سکتے ہیں. البتہ اگر رمضان سے پہلے آپ پر اس کی ادائیگی واجب ہے تو اس پہلے ہی آپ نکالیں, اس میں ڈیلے نہ کریں. کیا پتا کہ جو ہے رمضان سے پہلے موت ہو جائے, تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے اس فرض کو ڈیلے کیا, وہ فرض رہ جائے گا. اس لیے رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں رمضان میں وہ بھی جائز ہے, بالکل اچھی چیز ہے, کر سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کے علاوہ عام نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کیجیے. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو چکا ہے, اور اس سے زیادہ سوالات کو لینا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. کئی سارے سوالات ہیں, انشاءاللہ کچھ سوالات کو کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اور بھی اسپیکرز آئیں گے, وہ بھی انشاءاللہ کور کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ پہلا دن ہے, آپ کو کل بھی آنا ہے, اور آج سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آنا ہے, آج سے زیادہ تیار ہو کے آنا ہے, کیونکہ کل آخری ہے, سیکنڈ بھی ہے اور آخری بھی ہے. اور کل ہمارے جو اسپیکرز آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہوگا, اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. مفتی انعام الحسن صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ شروع سے انہوں نے یہ ہوسٹنگ کی ہے اور نظام کو سنبھالا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ملاقات.